بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهسه وتلدغه حتى يقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ بالأرض ما أنبتت خزرا وقال 70 بدل 99. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنین، کہ جب کافر کو، ایک فاسق فاجر کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. تنین بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اژدہا کہتے ہیں. 99 تنین، کہ 99 بڑے بڑے اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. تنہسہ وتلدغہ حتی یقوم الساعہ، اور ان میں سے ہر ایک اس آدمی کو، اس مردے کو کاٹتا رہتا ہے، ڈستا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور یہ تنین ایسے اژدہے ایسے خطرناک ہیں، فرمائے کہ لو ان تنینا منها نفخ بالأرض ما انبتت خضرا، اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی اس زمین پر پھنکار مار دے تو یہ زمین کبھی سبزہ نہ اگائے، کبھی اس پہ سبزہ ہی نہ اگ سکے، بالکل بنجر ویران ہو جائے. 99 اژدہے، بعض روایات کے اندر 99 کے بجائے 97 کا بھی ذکر ہے. تو 99 اژدہے اس آدمی پر مسلط کر دیے جائیں گے. قبر کے عذاب کی ایک شکل ہے، مختلف شکلوں میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا. یہ سب سے خطرناک منزل ہے. پچھلی روایات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سب سے پہلی انسان کی منزل ہے. اگر یہ منزل اس کی کامیابی کے ساتھ گزر گئی، اس میں اس نے بچاؤ حاصل کر لیا، نجات حاصل کر لی، تو امید ہے اللہ آگے کے مراحل بھی آسان کر دے گا. لیکن اگر اللہ معاف کرے اسی منزل میں پکڑے گئے، اس قسم کے عذابات مسلط کر دیے گئے، تو آگے کے مراحل تو اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک. تو 99 اژدہے دیکھ، ایک کم سو، اگرچہ ایک ہی اژدہا کافی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مسلط کردہ، مقرر کردہ آدمی کو زندہ سالم نگلنے کے لیے، ڈسنے کے لیے، مارنے کے لیے ایک ہی کافی ہے. لیکن اس عذاب کی شدت اور تکلیف بڑھانے کے لیے 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں. اور ان میں سے ایک بھی ایسا ہے کہ اگر اس پوری دنیا پر ایک دفعہ بھی پھنکار مار دے تو یہ زمین، یہ سرد و شاداب زمینیں سبزہ ہی اگانا چھوڑ دیں، سب چٹیل میدان کی مانند ہو جائیں، بنجر ہو جائے، اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے، اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے. 99 سانپ مسلط کرنے میں ایک تو علماء نے لکھا کہ یہاں پر گنتی مقصود نہیں ہے، کثرت بتلانا مقصود ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعداد 99 ہی ہو، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی عدد بدلا کر عربوں کے اندر کوئی مخصوص تعداد بیان کرنا یا اس کے اندر محدود کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کثرت کو بتلانا ہوتا ہے کہ بڑی مقدار میں اس پر یہ سزا من جانب اللہ مسلط کر دی جائے گی، اللہ کی طرف سے مسلط کر دی جائے گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 99 اژدہے مسلط کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ اللہ جل شانہ کا چونکہ وہ انکار کرتا تھا کافر، اور اللہ جل شانہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ 99 ہیں، تو چونکہ وہ اللہ کے تمام صفات کا انکار کرتا تھا، اللہ کے تمام ناموں کا وہ انکار کرتا تھا، جتنے بھی صفاتی اسماء مبارکہ ہیں ان کا انکار کرتا تھا، تو 99 صفاتی اسماء مبارکہ ہیں، ان سب کے انکار کی وجہ سے اس پر 99 اژدہے اور 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قبر کا پہلا مرحلہ ہے جس میں بارے میں آیا کہ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنین، کہ کافر پر قبر میں 99 کے قریب تنین بڑے بڑے اژدہے مسلط کر دیے جائیں، اور اس سے پہلے فرشتوں کے بھی گرز اور ہتھوڑے سے مارنے کا ذکر ہے کہ اللہ مردے پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیتے ہیں جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، وہ مردے پر اللہ مسلط کر دے گا، اور اس سے ایک مرتبہ جب مردے پر وہ مارے گا تو وہ زمین پہ دستہ چلا جائے گا اور چورا چورا ہو جائے گا، لیکن تا قیامت یہ عذاب اس نے سہنا ہے، لہذا دوبارہ اس کو زندگی دے دی جائے گی، دوبارہ اس کا جسم صحیح سالم کر لیا جائے گا۔ تو یہ سخت مرحلے ہیں، مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے اس مرحلے میں کافروں، بدکاروں، فساق و فجار کے لیے رکھی ہیں۔ یہ خبر کا عذاب ہمیں ہر حال میں اس بات سے متنبہ کرتا ہے کہ اس سے پناہ مانگتے رہیں۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عذاب قبر کا پتہ چلا، کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگتے ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ حالانکہ آپ کی ذات تو بخشی بخشائی ہے، اللہ کی آپ کی ذات تو بخشی بخشائی ہے، معصوم ہے، گناہ کی صدور کا بھی امکان نہیں۔ ادھر حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم تھی کہ جب حضور یہ اہتمام کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو تو کہیں زیادہ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ اپنے تمام نمازوں کی دعاؤں میں ہم اس دعا کو شامل کر لیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نہ ہو تو اردو میں ہی اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔